وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ قاسم اس کے سامنے سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اس نے پہلی بار سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں بھی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں اور وہ حسرت کی نگاہ بریٹا کے چہرے پر ڈال کر بریٹا سے مخاطب ہوا۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا بہن بریٹا، میں اب بھی تمہارا بھائی ہوں۔ ڈیمونان کے ساتھ میرا کچھ پرانا حساب کتاب تھا، وہ میرے باپ اور بھابھی کا قاتل ہی نہیں تھا، ادرونام میں 20 سال تک ابو جعفر بن کر رہ رہا تھا اور سینکڑوں بے گناہ مسلمانوں کا قاتل تھا۔ اس نے کلیسا کی پرانی خدمتگار مارتھا بیگم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور مارسی کو اغوا کر کے لے گیا۔ لیکن یہ باتیں اگر میں تمہیں پہلے بتا دیتا تو بات نہ بنتی۔ میرے کردار کی وجہ سے مسلمانوں کو کچھ مت کہو، میں وہی مسلمان ہوں جو بوسنیا کی گلی میں تمہاری کراہیں سن کر بر وقت تمہاری مدد کو پہنچا تھا۔ ہاں میں وہی شخص ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت تمہاری سہیلی ماریا میری بھائی کی بیوی ہے اور اس کا نام مریم ہے، اور تمہاری بوسنیائی شہزادی میری بیوی ہے اور اس کا نام ہومیرا ہے۔ تمہارے باٹا کوزین کا نام اب عباس ہے۔ میں تو تمہیں اسی روز سے بہن بنا چکا ہوں جبکہ تم نے چند دن پہلے مجھے بھائی کہا ہے۔ اب تم بتاؤ، کیا میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ بریٹا پر سکتہ طاری ہو گیا، وہ ہکی بکی رہ گئی، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ قاسم نے مریم، عباس اور شہزادی ہومیرا کا حوالہ دے کر بریٹا کو سچ مچ استعجاب کے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ جس مسلمان نوجوان کو وہ گزشتہ 7 سال سے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتی آئی تھی، وہ یہی تو تھا۔ قاسم اگر اس دن نہ ہوتا تو بریٹا کی زندگی بچتی، نہ اس کے بچے کی۔ خود بریٹا اور رومیل نے اپنے بیٹے کا نام اسی واقعے کی نسبت سے رکھا ہوا تھا۔ وہ سلطان مراد کی بجائے اپنے بیٹے کو سالٹن کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ بھی تو سلطان کا ہی بگڑا ہوا لفظ تھا۔ بریٹا کی آنکھیں آخری حد تک کھلی ہوئی تھیں اور وہ پلکیں جھپکنا بھی بھول چکی تھی۔ قاسم گزشتہ کئی روز سے اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ اسے پہچان نہ سکی۔ وہ اسے پہچاندی بھی کیسے؟ زچگی کے وقت اس نے قاسم کو دیکھا تو نہیں تھا، وہ تو صرف یہ جانتی تھی کہ ایک مسلمان نوجوان نے مشکل کے وقت میں اس کی مدد کی تھی۔ کمرے سے باہر کھٹکا سنائی دیا، یکلخت قاسم اور بریٹا دونوں اچھل پڑے۔ یہ کون ہو سکتا تھا؟ قاسم نے پھرتی سے اپنی شمشیر بے نیام کر لی، لیکن بریٹا اندازہ لگا چکی تھی۔ قاسم نے برہنہ شمشیر لیے باہر نکلنا چاہا تو بریٹا نے اس کا دامن تھام لیا۔ بھیا باہر مت جاؤ، لگتا ہے رومیل نے ہماری باتیں سن لی ہیں، تلوار واپس نیام میں رکھ دو، رومیل تمہارا دشمن نہیں۔ قاسم نے رومیل کا نام سنا تو اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ بریٹا نے پھر اس سے کہا، بھیا مجھے معاف کر دو، تم نے پہلے روز ہی مجھے بتا دیا ہوتا، میں تو پچھلے 7 سال سے اٹھتے بیٹھتے تمہارے لیے دعائیں کرتی آئی ہوں، تم ملے بھی تو ان حالات میں۔ آج اگر میں نے کچھ کر دیا ہوتا تو میں حشر کے روز تمہیں کیا منہ دکھاتی؟ لیکن اس سے پہلے کہ قاسم کوئی جواب دیتا، رومیل آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور چہرہ غیظ و غضب سے انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور گرجدار آواز میں بولا، دغاباز مہمان، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ تم الصبح قسطنطنیہ سے نکل جاؤ۔ ہم نے تمہارے احسان کا جتنا بدلہ دینا اس سے کئی گنا زیادہ تم ہم سے وصول کر چکے ہو، پھر بھی میں اپنی بیوی اور بیٹے کے صدقے تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ ہاں اگر سورج نکلنے کے بعد مجھے تم قسطنطنیہ میں دکھائی دیے تو میں سارے شہر کی پولیس تمہارے پیچھے لگا دوں گا اور تمہاری جان لے کر رہوں گا۔ قاسم کے ہاتھ میں بھی تلوار برہنہ تھی، لیکن قاسم نے اپنی تلوار کا رخ زمین کی طرف کر دیا اور حسرتناک نگاہوں سے بریٹا کی جانب دیکھا۔ بریٹا کے چہرے پر بلا کی اداسی تھی۔ آج قدرت نے اسے بے پناہ دردناک منظر کا حصہ بنا دیا تھا۔ وہ ہر دونوں صورتوں میں تکلیف جھیل رہی تھی۔ رومیل قاسم کو رسوا کر کے نکال رہا تھا، لیکن بریٹا تو در حقیقت اپنے بھائی کو آج ملی تھی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ قاسم وہی شخص ہے جس نے بوسنیا میں بریٹا کی جان بچائی تھی، بریٹا کی قاسم کے ساتھ تمام ناراضگی جاتی رہی۔ لیکن اب وہ کیا کرتی؟ ایک طرف خامند تھا اور دوسری طرف محسن۔ بریٹا نے انتہائی عاجزانہ انداز میں اپنے خامند کی جانب دیکھا اور دوڑ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ رومیل، خدا کے لیے قاسم کو کچھ مت کہنا، یہ چلا جائے گا، میں وعدہ کرتی ہوں یہ چلا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، قاسم بول اٹھا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں چلا جاتا ہوں، میں صبح کا انتظار بھی نہیں کرتا، میں ابھی جاتا ہوں۔ لیکن جاتے ہوئے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے آپ لوگوں کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، میرا مقصد عظیم ہے، آپ کو بہت جلد نظر آ جائے گا، میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور اگر قسطنطنیہ میں ہم فاتح بن کر آئے تو میں سب سے پہلے آپ سے ملنے آؤں گا۔ قاسم کے لیے اب یہاں سے چلا جانا ہی بہتر تھا، کیونکہ ابھی تو رومیل اسے جانے کی اجازت دے رہا تھا، لیکن صبح جب رومیل کو ڈیمونان اور راہباؤں کے قتل کی خبر ملے گی تو ہو سکتا ہے اس وقت وہ قاسم کو جانے کی مہلت بھی نہ دیتا۔ قاسم کو یہ تسلی تھی کہ رومیل ڈیمونان کی قتل کی خبر سن کر بھی اس کا راز فاش نہیں کرے گا، کیونکہ اس طرح رومیل خود پھنستا تھا۔ شہنشاہ یقیناً اسے قتل کرا دے گا، کیونکہ اس نے سلطان کے ایک خطرناک جاسوس کو اپنے گھر میں پناہ دے کر سنگین جرم کیا تھا۔ قاسم کو یقین تھا کہ رومیل اس واقعے کو ہمیشہ خفیہ رکھنے کی کوشش کرے گا، چنانچہ قاسم نے اپنا سامان اٹھایا اور رومیل کے استبل سے اپنا گھوڑا لے کر رات کی تاریکی میں روانہ ہونے لگا۔ بریٹا اور رومیل اسے درد بھری نظروں سے دیکھتے رہے۔ ہائے، مذہب کتنی بڑی دیوار بن گیا۔ دونوں طرف کے انسان ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لیکن مذہب کی سیسا پلائی ہوئی دیواریں ان کے درمیان حائل ہو گئیں۔ بریٹا سے قاسم کی روانگی کا منظر دیکھا نہ گیا اور وہ ہچکیاں لیتی ہوئی کمرے کی جانب دوڑ گئی۔
قاسم نے رومیل پر آخری نگاہ ڈالی اور دروازے سے نکل گیا۔ اگلی صبح ڈیمونان کے قتل کی خبر پر لگا کر اڑی اور آنن فانن پورے شہر میں پھیل گئی۔ آج صبح ہی سے ہر طرف یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ رومن کیتھولک چرچ کے جاسوسوں نے آیا صوفیہ کے بطریق اعظم ثانی کو وحشیانہ انداز میں قتل کر دیا ہے۔ بطریق اعظم ثانی کے ہمراہ چرچ کی 2 راہبائیں اور ایک کوچوان بھی مارا گیا۔ شہر کے چھوٹے چھوٹے کلیساؤں کے پادریوں نے لوگوں کو مشتعل کرنے میں دیر نہ لگائی اور دوپہر کے وقت یونانی کلیسا کے 95% پادری ہزاروں لوگوں کو لیے قصر شاہی کے سامنے موجود تھے۔ شہنشاہ کا محافظ دستہ لوگوں کو محل کے قریب آنے سے روک رہا تھا۔ لوگ پورے جذبے کے ساتھ رومن کیتھولک چرچ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور پاپائے روم کو گالیاں دے رہے تھے۔ آج قسطنطنیہ میں موجود رومن کیتھولک چرچ کے تمام پادری اور راہب جو حال ہی میں شہنشاہ کی دعوت پر قسطنطنیہ وارد ہوئے تھے، لوگوں کے غیظ و غضب سے چھپتے پھر رہے تھے۔ روما کے پوپ کا خصوصی نمائندہ کارڈینل ایسیڈور خود اپنی جان بچانے کے لیے شہنشاہ کے پاس بیٹھا تھا۔ شہر کی پولیس ہنگاموں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جذبات کا طوفان تھمنے کو نہ آتا تھا۔ وزیر اعظم نے شہنشاہ کو مشورہ دیا کہ روما کے پادریوں کو فی الفور واپس بھیج دیا جائے، لیکن قسطنطین ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قسطنطین دونوں کلیساؤں کی صلح چاہتا تھا۔ وہ چند دن بعد آیا صوفیہ میں دونوں کلیساؤں کی صلح کروانے والا تھا اور ایک اجلاس بھی کرنے والا تھا جس کی صدارت کارڈینل ایسیڈور کر رہا تھا۔ اب شہنشاہ کو اپنی تمام کوششیں ضائع ہوتی دکھائی دیں۔ بالآخر شہنشاہ مجبور ہو کر سپہر کے قریب خود لوگوں کے سامنے آیا اور اس نے اپنے محل کی بالکونی میں کھڑے ہو کر بآواز بلند لوگوں کو مخاطب کیا۔ قسطنطنیہ کے عوام، میری بات غور سے سنو۔ میں کہتا ہوں یہ سب کچھ جو ہوا یہ عثمانیوں کی سازش تھی۔ اسی قسم کے مضمون پر مشتمل ایک طویل تقریر کر کے شہنشاہ نے لوگوں کو گھروں میں واپس بھیج دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ شہنشاہ کی تقریر سے بہت کم لوگ مطمئن ہوئے تھے۔ بریٹا اور رومیل ڈیمونان کے قتل کی خبر سن کر سکتے میں آ گئے اور دونوں بے بسی کے عالم میں ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے۔ رومیل کو مذہب سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ اس نے ڈیمونان کے قتل کو اتنا زیادہ محسوس نہیں کیا، لیکن بریٹا کو تو جیسے چپ لگ گئی۔ ایک طرف مذہب تھا، دوسری طرف جذبات۔ رومیل کے دل میں البتہ اتنا خدشہ ضرور تھا کہ قتل کی تفتیش کا رخ اگر ان کے گھر کی طرف مڑایا تو وہ کیا جواب دے گا، کیونکہ آیا صوفیہ کی سفید بگی اس کے گھر کے سامنے تقریباً نصف گھنٹہ کھڑی رہی تھی، لیکن یہ شاید حسن اتفاق تھا کہ تفتیش کا رخ رومیل کے گھر کی جانب نہ مڑا۔ خود آیا صوفیہ کے بطریق اعظم نے یہ کہہ دیا کہ ڈیمونان آخری وقت کسی پادری کی دعوت پر گیا تھا۔ بطریق اعظم یہ نہ بتا سکا کہ ڈیمونان کس پادری کی دعوت پر گیا تھا۔ قاسم کی منصوبہ بندی ہی ایسی تھی کہ ڈیمونان کے قتل کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ قسطنطنیہ کی خفیہ پولیس نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا، لیکن انہیں قاتل کا سراغ نہیں مل سکا تھا۔ حتیٰ کہ کئی روز گزر گئے اور کلیساؤں کی مجلس کا دن بھی سر پر آ گیا۔ کلیساؤں کی مجلس سے صرف 3 دن پہلے قاسم ایک بار پھر آیا صوفیہ کے سامنے نمودار ہوا۔ اس دوران وہ ایک سرائے میں مقیم رہا تھا اور اس نے اپنے کام کو بدستور جاری رکھا تھا۔ ان دنوں میں وہ قسطنطنیہ میں مقیم بعض مسلمان تاجروں کے ساتھ روابط پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اس نے کچھ خفیہ سرگرمیاں بھی سر انجام دی تھیں جن کا نتیجہ بہت جلد سامنے آنے والا تھا۔ اس کا سامان ابھی تک سرائے میں ہی رکھا تھا۔ آج قاسم نے آیا صوفیہ میں داخل ہونے کی نیت سے ادھر کا رخ کیا تھا۔ آج وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بھی نہیں آیا تھا، لیکن ایک عجیب بات تھی۔ ایک بار پھر قاسم نے اپنی گردن میں پادریوں والی سلیب لٹکا رکھی تھی، اور زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ اس مرتبہ یہ سلیب رومن کیتھولک چرچ کی نہیں تھی بلکہ آیا صوفیہ کے یونانی کلیسا کی ہی تھی۔ قاسم صاف ستھرے اور سادہ لباس میں چلا جا رہا تھا اور اس کے سر پر کلغی والے نیلے رنگ کی قیمتی ٹوپی بھی رکھی تھی۔ قاسم چرچ کے سامنے موجود خوبصورت باغ میں سے گزرتا ہوا چرچ کے مرکزی دروازے پر پہنچا۔ دروازے کے دونوں طرف 2 پتھر نصب تھے جہاں باوردی پہرے دار لمبے لمبے نیزے لیے کھڑے تھے۔ پچھلے 1000 سال سے انہی پتھروں پر آیا صوفیہ کے پہرے دار کھڑے رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں پتھروں پر 2 گڑے پڑ چکے تھے جو دراصل پہرے داروں کے قدموں کے نشانات تھے۔ قاسم بڑی لاپرواہی سے چلتا ہوا چرچ میں داخل ہو گیا۔ اس کے سامنے سب سے پہلے ایک وسیع و عریض ہال تھا جو تقریباً مربع شکل میں تھا اور جس کی وسعت شمالاً جنوباً 23 فٹ تھی۔ بیچ کے گنبد کا قطر 107 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ تھی۔ پوری عمارت میں 170 دیو ہیکل ستون تھے۔ اپنے سر پر اس قدر اونچی چھت دے کر قاسم کے دل پر چرچ کا رعب طاری ہونے لگا۔ چاروں طرف کی دیواروں میں غلام گردشیں اور محراب بنے ہوئے تھے۔ قاسم کے سامنے ہال کے 170 ستون ابو الہول کے مجسموں کی مانند کھڑے تھے۔ چرچ میں عبادت کرنے والوں کے لیے قیمتی کرسیاں بچھی تھیں جن کا رخ مشرق کی جانب تھا۔ کرسیاں دونوں طرف بچھی تھیں اور درمیان میں ایک دبیز قالین بچھا کر چلنے کے لیے روش بنائی گئی تھی۔ قاسم اس روش پر چلنے لگا۔ اس ہال کے علاوہ آیا صوفیہ کی عمارت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہال کے چاروں طرف اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر سے بنی راہداریاں تھیں جن میں بشپس، پادریوں اور راہبوں کے کمرے اور دفاتر تھے۔ ان کمروں کی دوسری منزل پر چرچ کے بڑے عہدیدار مقیم تھے اور بطریق اعظم ثانی کا خاص کمرہ بھی یہی تھا۔
چرچ کی تمام راہباؤں کے کمرے بھی دوسری منزل پر تھے۔ یہ راہبائیں نن یا سسٹر کہلاتی تھی۔ ان کا لباس سفید تھا، ان کے قمیضوں کے کالر سرخ ہوا کرتے تھے۔ جو لڑکی راہبہ بن جاتی وہ عمر بھر دنیاوی آلائشوں سے بظاہر دور رہتی، لیکن کون جانتا تھا کہ سفید لباسوں میں ملبوس یہ ننیں کب چرچ کے تاریک کمروں میں اپنے لباس سرخ کر لیتی ہیں۔ قاسم روش پر چلتا ہوا اگلی نشستوں پر جا بیٹھا۔ اس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے فرضی مجسمے نصب تھے۔ یونانی کلیساؤں میں مسیح کے مجسموں کو نصب کیا جاتا تھا۔ قاسم بظاہر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ دیر تک ایک ہی حالت میں آنکھیں بند کیے اور سر جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ بظاہر مناجات پڑھ رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ مارسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مارسی اسی چرچ میں راہبہ تھی۔ وہ جب سے چرچ میں داخل ہوا تھا اس کے خون کی گردش میں تبدیلی آ چکی تھی۔ نہ جانے کس قدم پر مارسی سامنے آ جائے۔ وہ 1 گھنٹے تک سر جھکا کر اسی طرح بیٹھا رہا۔ وہ ابھی اور بھی بیٹھنا چاہتا تھا کہ اچانک اسے اپنے بائیں شانے پر کسی کے ہاتھ کا نرم دباؤ محسوس ہوا۔ قاسم کے تن بدن میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگلے لمحے قاسم نے آنکھیں کھول دی۔ یہ ایک بوڑھے فادر کا ہاتھ تھا جس کے چہرے پر باپ جیسی شفقت اور آنکھوں میں ماں جیسی محبت تھی۔ یہ آیا صوفیہ کا ایک پرانا پادری تھا۔ قاسم کو اپنا باپ حشام یاد آ گیا اور قاسم نے اپنے دل میں بوڑھے پادری کے لیے پرخلوص جذبات محسوس کیے۔ قاسم مسکرا دیا، بوڑھا پادری بھی مسکرا دیا۔ مجھے فادر بروس کہتے ہیں، میری عمر 70 سال ہے، آپ شاید مہمان ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ بوڑھے پادری نے انتہائی شفیق لہجے میں قاسم سے کہا تو قاسم عاجزی سے مسکرا دیا اور بولا، معزز فادر، میں تھریس کے چرچ سے آیا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے خادموں میں شامل ہوں اور اپنے مرکز کی بقا کے لیے دعا گو ہوں۔ تھریس کا چرچ، وہ جس کا بشپ لیمارک ہے؟ قاسم نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، معزز لیمارک کی خصوصی اجازت سے قسطنطنیہ کا سفر کیا ہے میں نے۔ انہوں نے مجھے روانہ کرنے سے پہلے بطریق اعظم کے نام ایک پیغام بھی دیا ہے۔ تھریس کا کلیسا عثمانی عملداری میں تھا، حکومت سلطان کی تھی، لیکن تھریس کی عملداری زیادہ تر عیسائی تھی۔ قاسم نے تھریس کا نام اس لیے لیا تھا کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ تھریس کے کلیسا میں تعینات بشپ لیمارک کے ساتھ ڈیمونان کے براہ راست تعلقات تھے۔ قاسم نے لیمارک کی طرف سے خط بھی خود ہی لکھا تھا۔ قاسم کی بات سن کر بوڑھا فادر بروس بہت خوش ہوا اور قاسم کو اٹھ کر اپنے ساتھ بغلگیر ہونے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد بوڑھا بروس قاسم کو لیے بطریق اعظم کے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ بطریق اعظم کی رہائش گاہ دیکھ کر قاسم دنگ رہ گیا۔ یہ کسی بادشاہ کی خوابگاہ سے کم نہیں تھی۔ کمرے کے دروازے پر باوردی دربان مستعد کھڑے تھے۔ بطریق اعظم کا کمرہ در حقیقت ایک بڑا ہال تھا جس میں ایک دبیز ایرانی قالین بچا تھا اور اطلس و کمخاب کے بھاری بھرکم پردوں کے ذریعے اس کمرے کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ چھت کے درمیان میں ایک سنہری فانوس لٹک رہا تھا جس میں قیمتی یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ پردوں کے آگے پیچھے بطریق اعظم کی خاص خادمائیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ ایک حسین خادمہ جس نے ننوں کا لباس پہن رکھا تھا بوڑھے بروس اور قاسم کو لے کر بطریق اعظم کے کمرہ ملاقات میں پہنچی۔ وہ بروس اور قاسم کو منقش دروازے کے سامنے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ بروس نے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کی مغربی دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت تخت بچھا تھا جس کے دائیں بائیں بطریق اعظم کی حسین خادمائیں کھڑی تھیں اور تخت پر بوڑھا بطریق اعظم کھدر کا انتہائی سادہ لباس پہنے جلوہ افروز تھا۔ بطریق اعظم کے جسم پر سادہ لباس راہبانہ فقر کو ظاہر کرتا تھا۔ بطریق اعظم نے قاسم اور بروس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ قاسم اور بروس بطریق اعظم کے سامنے بچھی آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تب بطریق اعظم نے بروس سے سوال کیا، کیا بات ہے بروس، کیسے آنا ہوا اور یہ تمہارے ساتھ مہمان کون ہیں؟ بوڑھا بطریق اعظم بھی بروس کا ہم عمر تھا۔ اس نے سوال کیا تو بروس بولا، آسمانی باپ، یہ نوجوان بشپ لیمارک کے چرچ سے آیا ہے۔ اس کا نام فادر ایروان ہے اور یہ آپ کے نام بشپ لیمارک کا خط بھی لایا ہے۔ بطریق اعظم نے کسی قدر چونک کر قاسم کی جانب دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، بشپ لیمارک کا خط؟ کہاں ہے وہ خط؟ بطریق اعظم جانتا تھا کہ بشپ لیمارک بطریق اعظم ثانی ڈیمونان کو خط لکھا کرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے بوڑھے بطریق اعظم نے خود کبھی لیمارک کی تحریر نہیں دیکھی تھی۔ دراصل غیر ملکی جاسوسوں کے ساتھ تمام تر رابطہ ڈیمونان خود رکھتا تھا۔ بطریق اعظم اگرچہ اسلامی دشمنی اور مکاری میں ڈیمونان سے 2 ہاتھ آگے تھا، لیکن عثمانی سلطنت کے زیر سایہ چلنے والے تمام چرچ ڈیمونان ہی سنبھالتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لیمارک کا خط دیکھ کر وہ کسی قدر پریشان ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ اب تو باقی تمام علاقوں سے آنے والے پیغامات اور جاسوسوں کے ساتھ بھی اسے ہی ملنا پڑے گا کیونکہ ڈیمونان تو مر چکا تھا۔ بطریق اعظم کو یہ کام مشکل محسوس ہوا۔ بہرحال اس نے بشپ لیمارک کا خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، عزت مآب مقدس باپ جناب سربراہ کلیسا ہائے قسطنطنیہ بطریق اعظم آیا صوفیہ کے نام، بشپ برائے کلیسا ہے تھریس و گرد و نواح کی جانب سے ہولی فادر، یہ نوجوان فادر ایرون آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز بطریق ڈیمونان کی شہادت کے بعد میں نے پورے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نوجوان ایرون کی آیا صوفیہ کو شدید ضرورت ہے۔
ایرون میرے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوا ہے اور میں اس کی طرف سے ہر طرح کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ فادر ایرون گوناگون صلاحیتوں کا مالک نوجوان ہے جو آپ کے زیر سایہ رہ کر دی ہولی چرچ کے لیے توقع سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ مناجات میں دعاؤں کی درخواست، فقط بشپ لیسا ہائتریس لیمارک۔ بطریق اعظم جوں خط پڑھتا گیا اس کے چہرے کی لکیروں میں اضافہ ہوتا گیا اور خط پڑھ کر اس نے خط کے اختتام پر لگی مہر کو بڑے غور سے دیکھا۔ یہ مہر چند دن پہلے قاسم نے قسطنطنیہ کے ایک سادہ لوح زرگر کو بھاری رقم دے کر بنوائی تھی۔ مہر دیکھ کر بطریق اعظم کے چہرے پر کسی قدر اطمینان کی جھلک نظر آئی، لیکن اس کی پوری تسلی نہ ہوئی۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو قاسم کی آنکھوں میں پیوست کرتے ہوئے پوچھا، دیکھو نوجوان، آج کل قسطنطنیہ میں پرانے شناساؤں کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہم صرف لیمارک کا خط دیکھ کر تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم تھریس کے کلیسا سے آئے ہو؟ قاسم نے کھڑے ہو کر اور تعظیم کی حالت میں آگے کی طرف جھک کر بطریق اعظم کی خدمت میں عرض کی، مقدس باپ، آپ نے بجا فرمایا۔ میرے پاس اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ آپ مجھے آیا صوفیہ کے تہ خانے میں قید کر لیں اور اس دوران اپنا ایلچی بھیج کر تھریس کے چرچ سے تصدیق کرا لیں۔ میں حرف شکایت زبان پر نہیں لاؤں گا۔ بطریق اعظم نے قاسم کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھا، لیکن اس مکار بوڑھے کی تسلی ہونے میں ابھی بھی گنجائش باقی تھی۔ چنانچہ اس نے فوراً کہا، یہی طریقہ بالکل ٹھیک ہے، ہم تمہیں لیمارک سے تصدیق تک آیا صوفیہ کے قید خانے میں پابند سلاسل رکھیں گے۔ وہ قاسم کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن قاسم کوئی معمولی جاسوس تو نہیں تھا کہ بطریق اعظم کی چال میں آ جائے۔ قاسم نے اپنے چہرے کو سپاٹ رکھا۔ بطریق اعظم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مسلح دربانوں کو قاسم کی گرفتاری کے لیے اندر بھی بلا لیا، لیکن جب قاسم ٹس سے مس نہ ہوا تو بوڑھا بطریق اعظم پہلی مرتبہ ہنس دیا اور دربانوں کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ اب وہ قاسم سے مخاطب ہوا تو اس کا لہجہ نرم تھا۔ نہیں، ہم تمہیں گرفتار نہیں کرتے۔ تمہیں اگر لیمارک نے بھیجا ہے تو یقیناً قسطنطنیہ کی بہتری کے لیے بھیجا ہوگا۔ اچھا ہوا تم آ گئے۔ عثمانی سلطنت میں موجود ہمارے سینکڑوں جاسوسوں کا انچارج ڈیمونان تھا۔ اب ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم عثمانی سلطنتوں میں اپنے جاسوسی کے نظام کو سنبھال سکیں۔ تم اگرچہ ابھی صرف فادر ہو اور ڈیمونان کا عہدہ نہیں سنبھال سکتے، لیکن تم ہمارے براہ راست ماتحت رہ کر عثمانی سلطنت میں موجود جاسوسوں کا کام نمٹانے میں ہماری مدد تو کر سکتے ہو۔ چنانچہ میں تمہیں اپنا مشیر برائے خارجہ مقرر کرتا ہوں۔ 3 روز بعد یہاں دونوں کلیساؤں کی مجلس منعقد ہونے والی ہے۔ ایسے موقع پر اگر مشرقی کلیساؤں کی بات چل نکلی تو مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت پڑے گی۔ کیا تم اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار پاتے ہو؟ قاسم کے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ اسے اتنے اہم کام پر مامور کیا جائے گا۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ کسی طرح دونوں فرقوں کی مجلس کو سبوتاژ کر سکے۔ چنانچہ قاسم نے فوراً جواب دیا، جی مقدس باپ، میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں کہ ایڈریانوپل، تھریس، سربیا، بوسنیا اور البانیہ کے علاوہ ساحل اناتولیا کے ساتھ ساتھ دی ہولی آرتھوڈاکس کے ماتحت 400 سے زائد چرچ ہیں، جن کا براہ راست تمام نظام آیا صوفیہ کے ماتحت چلتا ہے، اور اس پورے علاقے کو صرف 4 یونانی الاصل بشپ سنبھالتے ہیں۔ مزید ایک چرچ کا حال لے کر تمام معلومات میں آپ کے گوش گزار کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ سلطان محمد اور مسلمانوں کے بارے میں بھی میرے پاس خاطر خواہ معلومات ہیں۔ جہاں تک تعلیمات جاننے کا تعلق ہے تو خداوند کے کرم سے میں ان میں سے کسی سے بھی پیچھے نہیں رہوں گا۔ قاسم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بطریق اعظم کو جواب دیا اور پہلی بار بطریق اعظم کے چہرے پر مکمل اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ یہ قاسم کی خوش نصیبی تھی کہ مجلس کے انعقاد کے 3 روز قبل قاسم اتنی بڑی مہم سر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اسے پورے اعتماد اور احتیاط کے ساتھ اپنا منصب سنبھالنا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خلش تھی کہ ابھی تک اس کی بےتاب آنکھوں کے سامنے مارسی کا چہرہ نہیں آ سکا تھا، لیکن اس نے بے صبری نہ کی اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب 7 سال کی جدائی کے بعد وہ اپنی مارسی کی موٹی موٹی آنکھوں کو پھر دیکھ سکے گا۔ قاسم خیالات میں گم تھا کہ بطریق اعظم کی آواز سنائی دی، ٹھیک ہے میرے پیارے ایرون، ہم اپنی رہائش گاہ کے نزدیک ہی تمہارے لیے کمرے کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ تم آج سے تمام پیغامات کے نگران ہو۔ تم فوری طور پر اپنا کام شروع کر دو تاکہ ہم رومن کیتھولک فرقے والوں کے سامنے بھرپور معلومات اور پوری شان و شوکت سے مجلس میں بیٹھ سکیں۔ اچانک بوڑھے بروس نے بطریق اعظم سے سوال کیا، مقدس باپ، کیا اس مجلس میں شہنشاہ قسطنطنیہ بھی شریک ہوں گے؟ ہاں، شہنشاہ 3 روز بعد آیا صوفیہ آئے گا، لیکن مجھے رومی کارڈینل کی زیر صدارت بیٹھنے میں اپنی توہین محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں شہنشاہ سے صدارت کے مسئلے پر بات کروں گا۔ قاسم کے دل میں خوشی کا دیا جلا، گویا نفرت کی زمین تو پہلے سے تیار تھی، قاسم نے صرف فصل کاٹنا تھی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔